کھانے کے بعد میں جب اس نے وہ لقمہ کھایا ہے، لقمہ کھانے کے بعد میں اس کے طہارت کو، اس کی پاکیزی کو اور اس کی نگاہوں کے تقدس کو یہ گوارا نہ ہوا، اس کے دل میں ایک بات پیدا ہو گئی کہ کاش پروردگار عالم نے اگر کل میدان محشر بھی یہی پوچھ لیا نوجوان تم نے دریا دجلہ میں بہتا ہوا ایک سیب کھایا تھا، تمہیں پتا بھی نہیں تھا کہ وہ حرام کا گیا حلال کا گیا یا کس نے کس کا حق مار کے پھینکا گیا، تم نے کھایا تھا، اگر مجھ سے رب قدیر نے اس کا سوال کر دیا تو میدان محشر میں کیا جواب دوں گا؟ اور لوگوں سنو، جو حرام کا کھا جاتے گئے جنہیں سانس تک نہیں آتی گئے، جو چوری کا مال کھا جاتے گئے جنہیں ڈکار تک نہیں آتی گئے، یاد رکھو اس نوجوان کا تقویٰ دیکھو، پرہیزگاری دیکھو، ایسے کہ اللہ والے تو نہیں بن جاتے گئے، کہنے سے کوئی اللہ والا نہیں ہوتا گئے جب تک اللہ اس کو نہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے۔ اللہ اکبر، اس نوجوان نے جب کھایا ہے، جب اس کے دل میں یہ خیالات پیدا ہوئے گئے، اس نے ترنت اپنے حلق میں اپنی انگلیوں کو ڈالتا طے کر دیتا ہے، الٹی کر دیتا، جتنا کھایا گیا سب اس نے باہر نکال دیا ہے۔ اب وہ نوجوان دل میں سوچ رہا ہو نہ ہو اسی دریا کے کنارے پر اس سیب پر کہیں نہ کہیں بغیچہ ہے، وہ نوجوان کئی دن کی مسافت طے کر کے اسی دریا کے کنارے پر چلتے ہوئے آخر اسی بغیچے میں پہنچ گیا جس بغیچے کا وہ سیب طے کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، جب اس بغیچے میں پہنچا ہے، بغیچے میں کام کرنے والے کچھ لوگ ہیں، ان سے معلوم کیا ہے اس باغ کا مالک کون ہے، کہا یہ جو جھوپڑی دیکھ رہے ہیں اسی جھوپڑی کے اندر اس باغ کا مالک بیٹھا ہوا ہے، اسی جھوپڑی کے اندر اس باغ کا مالک ہے۔ اللہ اکبر، نوجوان پہنچتا ہے اور جانے کے بعد میں سلام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے حضور آپ کے کھائے ہوا حق معاف کرتے ہیں، آپ کے دریا میں آپ کے درخت کا ایک پھل دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا جس کو اٹھا کر کے میں نے کھا لیا ہے، حضور اس کا کھائے ہوا حق معاف کرتے۔ اس اللہ والے نے دیکھا ہے، اس اللہ والے نے دیکھا ہے وہ اپنی اسی جھوپڑی کے اندر عبادت اور ریاضت کر رہا ہے، ادھر یہ بھی اللہ والا گیا تو جھوپڑی کے پاس میں، اور جو جھوپڑی میں ہے وہ بھی اللہ والا ہے۔ اللہ اکبر، جب اس باغ کے مالک نے اپنی نگاہ کو اٹھایا تو جب اس کے چہرے کا دیدار کیا ہے اس نے ترنت پہچان لیا کہ اس کی نگاہوں کا تقدس بتا رہا ہے یہ نبی کا غلام ہے، اس کی نگاہوں کا تقدس بتا رہا ہے یہ نبی کی عظمت پہ جان دینے والا ہے، اس کی نگاہوں کا تقدس بتا رہا ہے یہ نبی کا وفادار ہے، یہ ٹکرانے کے لائق نہیں بلکہ سینے سے لگانے کے لائق ہے۔ اللہ اکبر، اور قصہ مختصر اس باغ کے مالک نے کہا میں کھائے ہوا حق تو معاف کر دوں گا لیکن تمہیں میرے باغ میں 6 مہینے یا 11 مہینے تک نوکری کرنا ہوگی۔ اللہ اکبر، نوجوان تیار ہے، تفسیر کرنے کی ضرورت ہے، تفسیر کروں تو بات بہت لمبی پھیلتی چلی جائے گی، مین جملوں میں بات کو سنو شارٹ کٹ میں۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان اسی جھوپڑی کے پاس میں پڑا ہوا ہے، کہا حضور کھائے ہوا معاف کر دیں، کہا تمہیں میرے باغ میں 6 مہینے یا 11 ماہ تک نوکری کرنا ہوگی، بتاؤ مجھے اس کا قصور کیا ہے؟ ایک دریا دجلہ میں بہتا ہوا سیب کھایا گیا اور سزا بھی بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، باغ کے مالک نے کہا آپ نے نوکری کرنا پڑے گی، تیار ہے، اب وہ اس کے باغ میں نوکری کر رہا ہے، اس لیے اسلام میں ان باغ کے مالک کے گھر کچھ نوکر آتے ہیں اور آنے کے بعد میں ان اسی باغ کے مالک نے حکم دیا نوجوان جاؤ تم درختوں کے پھل توڑ کر کے لاؤ، جو میٹھے میٹھے پھل ہو وہ مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دو۔ اللہ اکبر، نوجوان گیا کچھ پھلوں کو لے کر کے آیا، اس کو تراش کر کے مہمانوں کے سامنے پیش کیے، جب مہمانوں نے پہلا لقمہ اٹھا کر کے کھایا کہتے ہیں یہ کیسا باجت نوکر تم نے رکھا ہے جس کو یہ تک نہیں معلوم کہ کون سے درخت کا پھل کھٹا ہے اور کون سے درخت کا پھل میٹھا ہے۔ اللہ اکبر، اس باغ کے مالک نے کہا نوجوان تمہیں 6 مہینے یا 11 ماہ میرے باغ میں نوکری کرتے ہو گئے، تمہیں ابھی تک یہ نہیں معلوم ہے کہ کون سے درخت کا پھل کھٹا ہے کون سے درخت کا پھل میٹھا ہے، کیا تم نے ذائقہ نہیں لیا تھا، کیا تم نے چیک نہیں کیا تھا؟ کہا حضور دریائے دجلہ میں بہتا ہوا ایک سیب کھایا ہے جس کی سزا ابھی تک مقدر رہا ہو اور آپ کی مرضی کے خلاف اگر ایک اور لقمہ کھا لے تو اس کی سزا کب تک ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ نوجوان اسی باغ کے اندر ہے۔ اب باغ کے مالک جب مدت پوری ہوئی ہے اس نوجوان کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ کیسے کر کے کھائے ہوا حق معاف کراؤں۔ اللہ اکبر، بڑی ہمت کر کے باغ کے مالک کے پاس میں گیا اور کہا حضور کھائے ہوا حق معاف کریں گے؟ کہا ہاں کھائے ہوا حق معاف تو کروں گا لیکن میری ایک شرط اور ہے۔ کہا حضور جلدی بتائیے وہ شرط کیا ہے؟ اس باغ کے مالک نے کہا میری ایک دختر ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، جو کانوں سے بہری ہے، جو زبان سے گونگی ہے، جو ہاتھوں سے لولی ہے اور پیروں سے لنگڑی ہے، تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں بتاؤ، غوث اعظم کے چاہنے والوں، غریب نواز کی چادر چڑھانے والوں، امام احمد رضا کا عرصہ دیکھنے والوں، بتاؤ
بہت کا قصور کیا گیا، اتنا ہی قصور کہ دریا دجلہ میں بیٹھے ہوئے ایک سیب کھایا گیا، تم تو حرام کا کھاتے ہو، اس کے بعد کہتے ہو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس نے حرام کا ایک لقمہ اگر اپنے حلق کے نیچے اتارا گیا تو رب قدیر 40 دن اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا گیا۔ تو مجھے بتاؤ ہم حرام کا کھا جاتے گئے، یتیموں کا مال کھا جاتے گئے، بیواؤں کا کھا جاتے گئے، ہمارا پڑوسی پریشان گئے اور ہم تینوں ٹائم سے ہم سیراب ہو کر کے رہتے گئے، تو بتاؤ پروردگار عالم تمہاری دعائیں کہاں سے قبول کرے گا؟ کیسے قبول کرے گا رب قدیر؟ بتاؤ ہے کوئی ذریعہ دعا قبول کرانے کا؟ کوئی ذریعہ نہیں۔ ایک ٹائم کی نماز زندگی میں نہیں، ایک ٹائم قرآن کی تلاوت زندگی میں نہیں، بس چادریں چڑھا لو، پتیلے پکوا لو، اس میں بھاگ لو۔ میں تو ہر جملے میں اپنا یہی کہتا ہوں کہ تم اربوں خربوں روپیہ برباد کر دو، اگر نماز تیری زندگی میں نہیں ہے تو تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے بلند و بالا کوئی عبادت ہے تو وہ عبادت نماز، اور بغیر نماز کے یہ کسی دنیا دار کی نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کے فرمان کی بات کر رہا ہو۔ پوری دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان نیچے گر سکتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، لیکن مدینے والے کی بات کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ جب اس حدیث پر علامہ ڈاکٹر اقبال کی نظر پڑی تو آپ نے اپنا قلم اٹھایا اور لکھ دیا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ارے بدلے کا زمانہ اللہ قرآن، سبحان اللہ، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا ہے اپنے نگاہوں کو نیچے کیا، جب باپ کے مالک نے کہا میری ایک دختر ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے اور پیروں سے لنگڑی ہے، تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ نوجوان کچھ دیر خاموش رہا، اس کے بعد نرس کرتا ہے حضور مجھے یہ شرط بھی آپ کی منظور ہے، مجھے یہ شرط بھی آپ کی منظور ہے، اور قصور کیا ہے؟ کیا قصور ہے؟ دریائے دجلہ میں بہتا ہوا ایک پھل کھایا ہے نا، یہی تو قصور ہے۔ اس میں کیا قصور کی بات ہے؟ لیکن یہ اس کا تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے، اس کی گوارا نہیں اس کو کہ کسی کی بغیر اجازت ایک لقمہ بھی میرے حلق کے نیچے ہو۔ وہ نوجوان تیار ہو گیا، اللہ اکبر، اس کا نکاح عقد کیا گیا، اور جب نکاح عقد کیا گیا اب دیکھو اللہ کی قدرت، اللہ کہاں سے نوازتا۔ نکاح عقد ہوا، اب باغ کے مالک نے کہا نوجوان سنو، آج سے اس باغ کے مالک تم آج سے مچل کے بولو یار، آج سے اس باغ کے مالک تم ہو۔ یہ جو سامنے حویلی دیکھ رہے والی شان، اس کے مالک تم ہو۔ اس حویلی کے اندر تمہاری دختر کی اور دختر نیک اختر کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نکاح تو ہو گیا ہے، اب ادھر باغ کے مالک نے اجازت بھی دے دی ہے، اے نوجوان اس حویلی کے مالک تم ہو، اس حویلی کے اندر تمہاری شریک حیات کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اس حویلی کے اندر میری بیٹی کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اب جاؤ اپنی شریک حیات سے جا کر کے ملاقات کرو، اب جاؤ اپنے شریک حیات سے جا کر کے مل لو۔ اللہ اکبر، یہ نوجوان جب چلا ہے نگاہیں جھکی ہوئی ہے رب کی عبادت و ریاست میں، رب کی بندگی میں، یہ نوجوان جب چلا ہے اسی حویلی کے طرف دروازے پر پہنچا ہے، اور دروازے پر جا کر کے یہ تو ہماری اور آپ کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ جب نوجوان پہنچا ہے دروازے پر تو جا کر کے سلام پیش کیا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اللہ اکبر، جیسے کہ اس نوجوان نے سلام پیش کیا ہے اندر سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اور جب جواب آیا ہے یہ نوجوان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ باغ کے مالک نے تو کہا تھا میری جو بیٹی ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، اگر زبان سے گونگی ہے تو سلام کا جواب کیسے دیا گیا؟ اگر کانوں سے بہری ہے تو اس نے سنا کیسے کر کے گئے؟ تو زبان سے جواب دیا گیا، جب سنا ہے تبھی جواب دیا ہے، اور جب سن نہیں سکتی تو جواب کیسے دے سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اب اتنی بات ہے، اب کچھ دن کے بعد میں کیا دیکھتا ہے، اسی عورت نے آ کر کے دروازہ کھولا ہے، اب وہ نوجوان کشمکش میں پڑا ہوا ہے۔ اس میں دو روایتیں آتی ہے، ایک تو یہ آتی ہے کہ وہ نوجوان وہی نماز کی حالت میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور دوسری روایت یہ آتی ہے وہ نوجوان الٹے قدم واپس ہوتا باغ کے مالک کے پاس پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، باغ کے مالک کے پاس پہنچا ہے اور کہتا ہے حضور غضب ہو گیا، حضور غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ حضور غضب ہو گیا، آپ نے تو کہا تھا کہ میری
बेटी कानों से बहरी है, मेरी बेटी आंखों से अंधी है, मेरी बेटी जुबान से गूंगी है, मेरी बेटी हाथों से लूली है, मेरी बेटी पैरों से लंगड़ी है। लेकिन हुजूर आज तो बड़ा गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर आपने जो कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये देखा कि अपनी माथे की निगाहों से और ये सुना कि अपने कानों से। हुजूर जब मैं दरवाजे पर गया तो मैंने जब सलाम किया तो हज़रत सलाम का जवाब आया, अगर आपकी बेटी कानों से बहरी है तो मेरे सलाम को सुना कैसे करके, और अगर वो जुबान से गूंगी है तो उसने अपनी जुबान से जवाब दिया कैसे करके, और अगर पैरों से लंगड़ी है तो वो चल करके कैसे आई है, वो कैसे चल करके आई है, और अगर हाथों से लूली है तो उसने अपने दरवाजा कैसे खोला है। अब सुनो बात के मालिक का जवाब। बात का मालिक कहता है, नौजवान तुम समझे नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आया। जो मैंने कहा था कि मेरी बेटी कानों से बहरी है तो इसलिए है कि मेरी बेटी ने आज तक जब उसे जिंदगी बसर की है, मेरी बेटी ने आज तक अपने कानों से सिवाय नाते मुस्तफा और कलामुल्लाह के सिवा कोई नाजायज चीज अपने कानों से नहीं सुनी, इसलिए मेरी बेटी कानों से बहरी है। और आज तक मेरी बेटी ने कभी भी अपनी आंखों से कलामुल्लाह की तिलावत के सिवा कोई गलत चीज अपनी आंखों से नहीं देखी है, इसलिए मेरी बेटी आंखों से अंधी है। और जो मैंने कहा था कि मेरी बेटी जुबान से गूंगी है तो जुबान से गूंगी इसलिए है कि मेरी बेटी ने सिवाय नाते मुस्तफा और कलामुल्लाह के सिवा कोई गलत कलिमात अपने जुबान से नहीं निकाले, इसलिए मेरी बेटी जुबान से गूंगी है। और जो मैंने कहा था कि हाथों से लूली है तो इसलिए है कि मेरी बेटी ने कभी भी नबी की दुख्ते नेक अख्तर हसनैन की मातर अली की शरीक आयात फातिमा ज़हरा की सुन्नत ने आज करके कोई गलत चीज अपने हाथों से नहीं छुई है, इसलिए हाथों से लूली है। और जो मैंने कहा था कि पैरों से लंगड़ी है तो इसलिए है कि मेरी बेटी ने नबी की बेटी की मर्जी के खिलाफ कभी भी अपना कदम घर से बाहर नहीं निकाला, इसलिए पैरों से लंगड़ी है। और जो मैंने कहा था मेरी बेटी पैरों से लंगड़ी इसीलिए है। अब सुनो ये नौजवान कौन है? इसी नौजवान को इस रुए जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे, इस मशरिक व मगरिब के माबैन जिस नाम से याद किया जाता है उसका नाम है नामी, इसमें गिरामी हज़रत अबू साले जंगे दोस्त मूसा रहमतुल्लाह की ताला अलैह है। और ये बाग का जो मालिक है, इस बाग के मालिक का नाम हज़रत अब्दुल्लाह साबई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और ये जो लड़की है इस लड़की का नाम फातिमा उम्मुल खैर है। और इन्हीं तीनों के दरमियान जो फूल खिलता है, जो गुलशन खिलता है, जिसकी विलादत होती है, उसी को पूरी दुनिया महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख मोहम्मद मुइनुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी के नाम है। पूरी दुनिया इसको याद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हजरत अबू साले जंगी दोस्त मूसा रहमतुल्लाह ताला अलैह तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होता है। रमनाना हजरत अब्दुल्लाह साले रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो नवाजा हजरत गौसे आजम बन करके पैदा होता है। और जब माँ फातिमा उम्मुल खैर है तो बेटा वलियों का ताजदार बन करके पैदा होता है। अगर माँ का वकार अच्छा है तो बेटे अच्छे पैदा होते हैं, और माँ का किरदार अगर गंदा है तो तुम उम्मीद रखते हो तुम्हारी औलाद तुमसे वफादार निकाले। माशाअल्लाह हजरत की आमद हो चुकी है और मैं भी अपनी गुफ्तगू को समेट करके इस जगह से रुखसती चाहता हूँ। मोहतरम हज़रात को कहना ये चाहता हूँ इशारे की ज़बान में, अगर बर्तन गंदा होता है तो पानी गंदा हो जाता है। अगर बर्तन गंदा होता है तो पानी गंदा हो जाता है, और अगर पेट गंदा होता है तो औलाद औलाद को नेकोकार करना है तो माँ बाप को नेकोकार बनना होगा। अगर औलाद को वफादार बनना है तो माँ बाप को मालिक हकीकी से वफादारी करना होगी, मालिक हकीकी के महबूब से वफादारी करनी होगी। जब तक तुम रब और रसूल के वफादार नहीं होगे, याद रखो तुम्हारी औलाद तुम्हारी वफादार कभी नहीं हो सकती। पहले खुद मालिक के वफादार बनो, पहले खुद उस रब के वफादार बनो, पहले खुद उस रब के महबूब के वफादार बनो, उसके बाद देखो तुम्हारी औलाद तुम्हारी वफादार होगी।
ہم ذکر تو سب کا سن لیتے ہیں، غریب نواز کا سناؤ، حضور کا بچپن سناؤ، اس کا سناؤ، سب کا سناؤ، لیکن کبھی بھی ہم مسجدوں کو آباد کرنے کی قطعاً کوشش نہیں کرتے، کبھی بھی ہم اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھنے کی قطعاً کوشش نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ بات کہہ کر کے نوجوانوں سنو، نماز کتنی ضروری ہے اور موبائل کتنا ضروری ہے تمہاری زندگی میں، یاد رکھو، سنو، میرے نبی مسجد نبوی کے اندر جلوہ فروز، اور بس انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو لے کر کے چلوں گا اور 5 منٹ پوری بات رخصت کرنا چاہوں گا۔ اللہ اکبر، میرا نبی تمہارا نبی، سب کا نبی، کائنات کا نبی، نبی نہیں بلکہ نبیوں کا امام، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ، مسجد نبوی میں جلوہ فروز۔ اور ایک صحابی رسول آتے، یاد رکھنا، صحابی رسول گئے، آپ کے آنے کے بعد میں عرض کرتے گئے، آقا آپ دعا کر دی کہ میں پاک ہو جاؤں، صاف ہو جاؤں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ مسجد میں